السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک سوال کیا آتا ہے، ایک سوال جو ہے میں نے دیکھا ڈیبیٹ کے اندر، ایک سوال ایک صاحب کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب کوئی دے نہیں پاتا، اور ظاہر سی بات ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے علم چاہیے، اور ایک جو شخص ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مائک وغیرہ جو ہے نکال دیا اور بھاگ گئے اور بیوقوف کہا اور پاگل کہا، یہ ساری چیزیں کہا اور نکل گئے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیجئے۔ لیکن ڈیبیٹ کے اندر فوراً کسی کو بیوقوف کہہ دینا، فوراً کسی کو جو ہے کیا نام ہے کہ پاگل کہہ دینا اور یہ ساری چیزیں کہہ دینا، اور پھر جو مائک وغیرہ کو نکال کر بھاگ جانا، یہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے۔ سوال اس طرح تھا ان کا، کہا کہ کافروں کو سب سے بدترین مخلوق کیوں کہا گیا؟ قرآن کے اندر کافروں کو سب سے دشت پرانی کیوں کہا گیا؟ اپریہ جیو کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب آج دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں، 30واں پارہ سورہ بینہ آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کافروں سے مراد صرف ہندو لوگ نہیں ہیں، ہمارے ہندو بھائی نہیں، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ کافروں سے مراد یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ سے، رسول اللہ سے، اللہ کے فرمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، دین اسلام سے ان کو انکار کرے گا یا اس کو چھپائے گا، یہ ایسا شخص کافر ہوتا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے مسلمانوں کے اندر بھی کوئی ایسا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ یہ صرف ہندو لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہندو بھائیوں کے لیے نہیں ہے۔ لوگ ایسا باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے، جی تمہارے لیے ہے، ایسا مطلب ظاہر سی بات ہے قرآن یہ کسی ایک قوم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن جو ہے برائی کو ٹارگٹ کرتا ہے، قرآن جو ہے اچھائی کو ٹارگٹ کرتا ہے، کسی انسان کو ٹارگٹ نہیں کرتا کہ فلاں کا نام کیا، فلاں کیا نام۔ جو وہ برائی کرے گا اسی کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، جو وہ اچھائی کرے گا اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، جو برائی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، جو اچھائی کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ بینہ آیت نمبر 6 پارہ نمبر 30 کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہے ترجمہ، اس سب سے پہلے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ ترجمہ اس طرح اس آیت کریمہ کا، بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اور مشرکین دوزخ کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہی لوگ تمام مخلوق میں بدترین ہیں، بدترین دشت لوگ ہیں، اپریہ لوگ ہیں۔ ترجمہ امداد الکرم سے میں نے بیان کیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کو سمجھنا ہو یا کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اول اور آخر دونوں چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کے پہلے آپ کا جواب موجود ہے کہ کافروں کو سب سے بدترین اور دشت مخلوق کیوں کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، اس کے پہلے آیت کریمہ میں جواب موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بینہ آیت نمبر 5 کے اندر، پارہ نمبر 30 ہی ہے، پہلی آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، پوجا اور آسنا کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آرڈر کو، اپنے خالق اور مالک کے اس آرڈر کو نہیں مانتا، ظاہر سی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا اچھا سمجھے گا، اسے کیا برا نہیں سمجھے گا، ظاہر سی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے برا سمجھا۔ یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آپ پوجا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کرتے ہیں تو جرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے۔ کیا وشواس اور پوجا صرف اپنے خالق اور مالک کی نہیں ہونی چاہیے؟ ہر شخص یہی جواب دے، نہیں، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی پوجا، اسی کی آسنا، اسی پر وشواس ہونا چاہیے۔ ہر شخص یہی جواب دے گا۔ اچھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یعنی اللہ کی مخالفت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہونے چاہیے یا بدتر ہونے چاہیے؟ ہر شخص یہی جواب دے گا، نہیں نہیں، اللہ کی جب مخالفت کر رہا ہے تو اللہ کی نظر میں بدتر ہوگا، وہ بہتر کیسے ہوگا، اچھا کیسے ہوگا، اچھا کیسے ہوگا وہ؟ یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو دنیا کی ساری کریشن اور ساری مخلوق اور سارے جیو اور پرانی جو ہے صرف اللہ کی تسبیح اور عبادت اور شدھ کتھن کرتے ہیں، شدھ کتھن صرف اللہ کی کرتے ہیں، اپنے خالق اور مالک کی کرتے ہیں۔ ہر چیز قرآن کے اندر یہ چیز ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ حدید کی پہلی آیت، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر کی پہلی آیت یہی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت میں ہے
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اسی طرح سورۃ تغابن کے اندر بھی یہی ہے کہ دنیا اور آسمان و زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، ما فی السماوات، جو آسمان میں اور جو زمین کے اندر ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی شدھ کتھن کرتے ہیں۔ تو بھائی دنیا کے ساری مخلوق اگر شدھ کتھن کر رہی ہے اللہ کی، اپنے خالق اور اپنے مالک کی، اگر اس کے اندر آپ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں تو سارے مخلوق اچھے ہو گئے، آپ برے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے آپ برے ہو گئے، آپ برے ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو اگلی آیت میں جو لوگ ایمان اور وشواس اللہ پر رکھتے ہیں اور اچھے کام، بہتر کام کرتے ہیں، وہ بہترین مخلوق ہیں، پریہ جیو ہیں، اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، محبوب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ کافروں کو سب سے بدترین مخلوق کہا گیا ہے، سب سے دشت پرانی کہا گیا ہے، تو آپ کیا دنیا کے ماحول کے اعتبار سے، دنیا کے قانون کے اعتبار سے اگر دیکھیں، اگر آپ چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، آپ کو برا سمجھیں گے۔ اور اسی طرح سے پولیس آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی؟ پولیس آپ کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، ڈکیتی کرتے ہوئے، لوٹ مار کرتے ہوئے، فساد کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ساری چیزیں کرتے ہوئے پولیس نے اگر آپ کو پکڑ لیا تو جو بدترین لوگوں کی جگہ ہے وہاں پر آپ چوری اور قتل کے بعد آپ کو مجرم کیوں قرار دیا گیا؟ کیوں قرار دیا گیا؟ آپ کو مجرم کیوں کہا گیا؟ ظاہر سی بات ہے مجرم آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ نے جرم کیا، اور جو بھی شخص جرم کرے گا، مخالفت کرے گا، وہ شخص بدتر سمجھا جائے گا، بہتر نہیں سمجھا جائے گا، وہ دشت سمجھا جائے گا، اپریہ سمجھا جائے گا، وہ ٹھیک ہے، اپریہ۔ تو یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی چیز، ایک بھی چیز نہیں ہے جو جس کی مخالفت کی جائے، جس کی مخالفت کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا بدترین مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے بہتر جو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر وشواس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بدترین ہے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کی جو ہے آسنا کرتے ہیں، کسی اور پر وشواس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہی مثال اگر اپنے اپنے گھروں میں دیکھا جائے، ایک باپ ہے، اس کے 4 اولادیں ہیں، 3 اولاد اس کی فرمانبرداری کرتی ہے، اس کی باتوں کو مانتی ہے، اپنے باپ کے جو ہے تمام باتوں کو مانتی، ایک بیٹا جو ہے ایک بات بھی نہیں مانتا، تو ظاہر سی بات ہے ان میں سے دشت پرانی کون ہوا؟ بیکار بیٹا کون ہوا؟ بدترین بیٹا کون ہوا؟ جو باپ کی بات نہیں مانتا وہی ہوگا۔ یہ دشت نہیں ہوگے، یہ پریہ ہوں گے، یہ اپریہ ہوگا، یہ دشت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ کی بات نہیں مانتا۔ جو شخص اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے پیدا کرنے والے کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ دشت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے۔ لہذا ہر دھرم والوں کو چاہیے، تمام انسانوں کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ اور ایک مالک، ایک ایشور جو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پوجا ارچنا کی جائے، اسی پر وشواس کا رکھا جائے، اور اسلام کو بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔